اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ ہر زمانے میں زمانے کے اعتبار سے امت تک دین کو پہنچانے کے ذرائع جہد ہیں۔ ہر زمانے کے اعتبار سے امت تک دین کے پہنچانے کے طریقے جہد ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت جہد ہے۔ میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ آیا ہر زمانے کا رواجی طریقہ جہد ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت جہد ہے؟ اگر ہم نے ہر زمانے کے رواجی ذرائع کو جہد سمجھ لیا تو یہ ہمیں دعوت سے اس طرح دور کر دے گا جس طرح مسلمان کا کھانا پینا، لباس، شادیاں، ضروریات، یہ سب کی سب زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ سنت کے طریقوں سے دور ہو رہی ہیں۔ جس طرح ضروریات سنتوں سے دور جا رہی ہیں، جس طرح ضروریات پورا ہونے میں سنتوں سے دور جا رہی ہیں، اس طرح رفتہ رفتہ دعوت اللہ اور اللہ کے راستے کا وہ جہد جس میں اللہ رب العزت نے داعی اور مدعو دونوں کی ہدایت رکھی ہے، رفتہ رفتہ یہ جہد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے اور ان کی سنت سے ہٹ جائے گا۔ اگر محنت کی زمانے کے اعتبار سے، اگر محنت کی ہم نے حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ اہل دنیا یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کا جیسا مزاج ہے تم اس مزاج کے مطابق دین کو چلاؤ، اس مزاج کے مطابق، تو امت دین کو آسانی سے قبول کر لے گی، کیونکہ مسلمان رواجی چیزوں سے متاثر ہے، اس لیے رواجی طریقوں سے دین کا پیش کرنا دین کو قبول کرا دے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دعوت میں تاثیر ہی جب ہوگی اور داعی کی بات میں جاذبیت ہی جب ہوگی، جب یہ اپنے کام کو رواجی چیزوں سے بچائے گا، تو اللہ رب العزت اس کی بات کے اندر قوت و جاذبیت پیدا فرما دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکایت یہ کی کہ اے اللہ، اتنا نشیبی علاقہ، چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، کہ میرا اعلان یہاں سے کون سنے گا؟ میری بات دھیان سے سننا، جب تک مسلمان دین کو لے کر صحابہ کے طریقے کا پابند ہو کر عالم میں پھرے گا نہیں، اس وقت تک اللہ اس کی آواز کو پہنچانا اپنے ذمے لیں گے نہیں۔ جب تک مسلمان دین کو لے کر صحابہ والے طریقے پر پھرے گا نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لیں گے نہیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، کیونکہ جب اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کے لیے میرے راستے میں مارا پھر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی آواز کے پہنچانے کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہ اتنی لمبی تشکیلیں ہوئیں، وہ تشکیل جس میں ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہندوستان سے ہوا، کہاں سے؟ ہندوستان سے گزر ہوا۔ بعض مرتبہ اتنا کم قیام کیا گھر والوں کے پاس
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر جانے کا تو حکم تھا، لیکن سواری سے اترنے کی اجازت نہیں تھی کہ جاؤ گھر جاؤ اور سلام کر کے آ جاؤ، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات توجہ سننا، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی تشکیل سے پہنچے گھر، بیوی نے کہا اتریے، فرمایا اترنے کی اجازت نہیں ہے، اترنے کی اتنی دیر کے لیے آنے کی اجازت ملی ہے گھر کہ سواری پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کر کے آ جائیں۔ حالانکہ سواری پر بیٹھے بیٹھے آدمی گھر والوں سے کس طرح مل سکتا ہے؟ سواری پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں سے کیسے مل سکتا ہے؟ نہ اتنی اجازت ہے کہ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے گھر والوں سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں۔ اگلی تشکیل، بیوی نے کہا کہ سر میں غبار بہت ہے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میں سر تو دھو دوں، اتنی دیر کے لیے تو اتر جائیں کہ نہیں، سواری پر بیٹھے بیٹھے میں دایاں حصہ سر کا ادھر جھکا دیتا ہوں، تم ادھر سے دھو دو، پھر ادھر جھکا لوں گا ادھر سے دھو دینا، ادھر سے جھکا دوں گا ادھر سے دھو دینا، ادھر جھکاؤں گا ادھر سے دھو دینا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے میرے سر کو دھو دو اور میں آگے روانہ ہو جاؤں۔ جب تک امت اللہ کے راستے میں پھرنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھے گی، اس وقت تک نہ خود اس کے اندر اپنے دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہوگا، نہ دین عالمی سطح پر قائم ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ صحابہ اس لیے پھرتے تھے کہ اس زمانے میں بات کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے۔ یہ باطل خیال ہے، یہ خیال باطل خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی امر ہے، جو حکم ہے، وہ حکم زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، وہ حکم زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر تمہیں آئندہ زمانے میں امت تک دین کو پہنچانے کے لیے نقل و حرکت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ مل جائے تو تم نقل و حرکت کو چھوڑ دینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امت تک دین کو پہنچانے کا نقل و حرکت کے علاوہ کوئی بدل سوچا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کے دین کو لے کر نقل و حرکت ہوتی ہے، اس مزاج اور ان پابندیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام پر لگائی تھی، ان پابندیوں کے ساتھ پھرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو امت تک پہنچانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ پھر ہدایت کی طرف رہبری کرنے کے لیے کہیں بتوں میں سے آواز نکلتی ہے اور کہیں جنگل کے بھیڑیے امت کو خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی جن کے بیٹے کسی ملک میں جا کر وہاں مشرکین کی قید میں قید ہو گئے، جب نماز کا وقت ہوتا تو انہیں خیال یہ ہوتا کہ میرا بچہ قید میں ہے مشرکین کی، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب صبح صادق ہوئی، کب تہجد کب تک پڑھنی ہے، فجر کی نماز کب ادا کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو ایسے اندھیرے میں رکھا ہوا ہو کہ اس کی نماز قضا ہو جائے اور نماز چھوٹ جائے۔ تو وہ صحابی مدینہ منورہ سے آواز دے کر کہتے تھے بیٹے نماز پڑھ لو، اور وہاں جیل میں بیٹے کو نماز کی آواز پہنچ جاتی تھی، بیٹے کو نماز کی آواز پہنچ جاتی تھی، بیٹے نماز پڑھ لو۔ باپ کی آواز اتنی دور مسافت پر جیل کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی۔ جس نماز کا وقت ہوتا باپ بتا دیتا، بچہ نماز پڑھ لیا کرتا۔ اگر تم دین امت تک پہنچاؤ گے سنت کے پابند ہو کر اور نقل و حرکت کے ذریعے، تو پھر سخت سے سخت دلوں کو کھولنا، ان میں ہدایت کو داخل کرنا
یہ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یعنی کہ سب سے پہلے ہم سب کو اجتماعی طور پر اس یقین پر آنا ہوگا کہ امت تک دین کے پہنچانے کا نقل و حرکت کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور کوئی ذریعہ نہیں. اس لیے کہ ہر زمانے میں جتنے بھی ذرائع ہیں, ہر زمانے میں جتنے بھی ذرائع وہ بات کے پہنچانے کے ہو سکتے ہیں, وہ سب کے سب ذرائع خلاف سنت ہیں. تو میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی. وہ سب ذرائع خلاف سنت ہیں, تمام ذرائع خلاف سنت ہیں. جتنے تم یہ بیٹھے نا, یہ سب خلاف سنت ذرائع ہیں. یہ خلاف سنت ذرائع ہیں. ان ذرائع کی وجہ سے بات کی قوت اور جاذبیت خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے وہ چیز یقین میں اترے گی جس چیز کی طرف مسلمان بذات خود دعوت دے گا. وہ چیز یقین میں اترے گی جس کے لیے مسلمان بذات خود دعوت دے گا. وہ چیز یقین میں اترے گی جس کے لیے مسلمان بذات خود دعوت دے گا. دعوت دینا یہ اللہ کا امر ہے, یہ اللہ کا امر ہے. دعوت دینا اللہ کا امر ہے. اگر مسلمان اس کے لیے بذات خود استعمال نہ ہو کر کسی آلے کو استعمال کرے امت تک دین کی بات پہنچانے کے لیے, تو یہ اللہ کے راستے کا جوہد نہیں ہوگا. اللہ کے راستے کا یہ جوہد نہیں ہوگا. اور یہ بھی اللہ کے راستے کا جوہد نہیں ہوگا تو پھر تربیت, ہدایت, مغفرت اور نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کیونکہ تربیت, ہدایت اور مغفرت اور نصرت کا جو وعدہ ہے وہ اس طریقہ محنت پر ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں پھریں گے یہ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کی امید کرنے والے ہیں. میری بات توجہ سے سننی ہوگی. جتنی بھی نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں, جتنی نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں, جتنی بھی نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں, وہ ساری اذیتیں اس طریقہ محنت میں ہیں جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. جتنی بھی نبوت کی لائن کی اذیتیں ہیں وہ ساری اذیتیں اس طریقہ محنت میں ہیں جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اس طریقے سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں ان سب طریقوں میں سہولت اور راحت ہے. ان طریقوں میں سہولت ہے اور راحت ہے. ان سارے طریقوں میں سہولت ہے. حضرت فرماتے تھے راحتوں سے کفر پھیلتا ہے, تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے. تکلیفوں سے اسلام پھیلتا ہے, راحتوں سے کفر پھیلتا ہے. اس لیے جتنے بھی غیروں کے طریقے ہیں وہ سب سہولت کے ہیں, اور جتنے بھی نبوت کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے تکالیف اور مجاہدے کے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندے کے مجاہدے سے خوش ہو کر اس پر خیر کی ساری راہوں کو کھول دیتے ہیں. خیر کی ساری راہیں کھول دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر لائیں اور دعوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر لائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کو صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر لائیں اور دعوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر لائیں.